فرمایا وہ جو ایمان والے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ الذین یذکرون اللہ، وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں قیاما، کھڑے ہو کر حالت قیام میں، وقعودا، اور اللہ کا ذکر اتنی کثرت کے ساتھ کر کر کے جب کھڑے ہونے کی ہمت طاقت ان میں نہیں رہ جاتی تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ قعودا، بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ پھر بیٹھ کے ذکر کرتے کرتے جب ان میں بیٹھنے کی بھی ہمت طاقت نہیں رہتی تو پھر وہ لیٹ جاتے ہیں۔ وعلی جنوبہم، اور پھر وہ کروٹوں کے بل لیٹ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ فرمایا وہ جو مومن ہے نا ان کا عمل مبارک ایسا ہے کہ وہ حالت قیام میں بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، بیٹھ کر بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وعلی جنوبہم، اور کروٹوں کے بل لیٹے ہوئے بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ جب انسان اتنی کثرت کے ساتھ ذکر کرتا ہے تو آہستہ آہستہ اس پہ تھکاوٹ کے آثار بھی ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے پھر آگے ان کی ایک اور شان بھی بیان فرمائی۔ فرمایا دیکھو جب انسان کثرت کے ساتھ عبادت کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، آہستہ آہستہ تھکاوٹ کے آثار ہو جاتے ہیں۔ ایک ہے زبان سے کوئی بات کہنا، میں بول رہا ہوں آپ کے سامنے گھنٹہ 2 گھنٹے 4 گھنٹے بول لوں گا، ایک وقت آئے گا مجھے پانی کی طلب ہوگی، کھانے کی طلب ہوگی، لیکن عقل جو ہے نا اس کو جتنا بھی استعمال کر لیا جائے وہ تھکتی نہیں۔ جسم کے اعصاب تھکتے ہیں، ہڈیاں تھکتی ہیں، وجود تھکتا ہے، عقل نہیں تھکتی۔ عقل اتنی اللہ رب العالمین نے باکمال شے تخلیق فرمائی ہے، حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ کائنات عالم میں تمام جن و انس میں سے سب سے زیادہ باکمال بن کے آئے تھے، ان کو بنا کے بھیجا گیا تھا اللہ رب العالمین کی طرف سے، تو حضور نے فرمایا رب نے مجھے یہ شان عطا فرمائی ہے کہ میں سو جاتا ہوں، میرا دل اور دماغ پھر بھی جاگتے رہتے ہیں، ان پہ دین کا غلبہ نہیں ہوتا۔ آنکھیں بند ہوتی ہیں، میری عقل بند نہیں ہوتی، میرا دل بند نہیں ہوتا، وہ پھر بھی جاگتے رہتے ہیں۔ تو اگر قیام کی حالت میں اللہ کا ذکر، پھر بیٹھ کے اللہ کا ذکر، پھر تھک گئے، بیٹھنے کی بھی ہمت نہ رہی، تو فرمایا ایمان وہ جو عقل والے ہیں، ایمان والے ہیں، وہ اتنے کثرت کے ساتھ اللہ کے ذکر کے ذاکر ہوتے ہیں اور اپنے رب کا خالق کا ذکر کرتے ہیں کہ پھر وہ لیٹ جاتے ہیں، وعلی جنوبہم، کروٹوں کے بل، اور فرمایا وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ بشر ہے، انسان تھک جاتا ہے، ایک وقت آتا ہے بندہ کہتا ہے یار چلو 2 منٹ کے لیے خاموشی اختیار کر لوں، لیکن فرمایا وہ اپنے خیال کو اپنے رب کی ذات سے ہٹنے نہیں دیتے، وہ اس لمحے بھی اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان میں جو کچھ تخلیق فرمایا ہے اس میں غور و فکر کرنے لگ جاتے ہیں، رب سے توجہ نہیں ہٹاتے، رب سے خیال نہیں ہٹاتے، اپنے رب کی بارگاہ میں فکری طور پر پھر بھی حاضر رہتے ہیں۔ دیکھیں نا 3 کیفیتیں ہیں قرآن مجید نے بیان کر دی، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کھڑے ہو کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تھک جاتے ہیں پھر بیٹھ کے کرتے ہیں، بیٹھنے کی بھی ہمت نہیں رہتی تو لیٹ جاتے ہیں، لیٹے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، جب وہ بھی ہمت نہیں رہتی تو فرمایا پھر بھی اب کام کرنے کی مزید ہمت نہیں ہے، لیکن خیال پھر بھی محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہے، خیال پھر بھی رب کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ وَيَتَفَكَّرُونَ، فرمایا غور و فکر کرتے رہتے ہیں آسمانوں اور زمین میں، کیوں؟ اس لیے کہ لآیات لأولی الالباب، اللہ نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں عقل والوں کے لیے نشانیاں رکھی ہیں، وہ ان نشانیوں کو دیکھتے ہیں اور اپنے رب کی ذات کے جلوے کرتے ہیں، وہ کائنات کے حسین و جمیل نظاروں کو دیکھتے ہیں تو ان کا خیال اس طرف جاتا ہے لے کر ان کو کہ بابا جس رب نے کائنات ایڈی سونی بنائی ہے وہ رب خود کتنا سونا ہوگا۔ وہ رب کے جلووں میں گم رہتے ہیں، رب کے خیالات میں گم رہتے ہیں، رب کے تصورات میں گم رہتے ہیں۔ دیکھیں غور کریں اس لفظ پر، وَيَتَفَكَّرُونَ، تفکر کہتے ہیں غور و فکر کرنے کو۔ بہت غور و فکر کیا چیز ہے؟ ایک ہے انجانی کیفیت میں آپ بیٹھے ہیں کسی چیز کو دیکھ رہے ہیں، تو وہ بھی دیکھ تو آپ رہے ہیں، آپ کی توجہ ہے، لیکن آپ اس میں غور و فکر کرنے لگ گئے، آپ دنیا کے ہر خیال سے ہٹ گئے، اس ایک چیز کو غور سے دیکھنے لگ گئے، یعنی یکجہت ہو گئے۔ فرمایا وہ جو عقل مند لوگ ہیں وہ اپنے رب سے اتنا پیار کرتے ہیں، اتنا پیار کرتے ہیں، اتنا پیار کرتے ہیں کہ جب جسم ان کا رب کے ذکر کی ہمت کھو دیتا ہے وہ پھر بھی اپنے خیالوں میں اپنے رب کو بسا کے رکھتے ہیں، رب کے تصورات میں رہتے ہیں، رب کی محبت کے خیال میں رہتے ہیں۔ اور پھر ربنا ما خلقت ھذا باطلا، وہ زبان حال سے کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ما خلقت ھذا باطلا، تو نے جو کچھ زمین و آسمان میں پیدا فرمایا ہے یہ بے فائدہ بے مقصد پیدا نہیں فرمایا تو نے، کیونکہ غور کرتے ہیں، غور کر کے پھر اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ کائنات میں جو کچھ بھی پیدا کیا گیا یہ بے مقصد بے فائدہ نہیں، اس کا کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور ہے۔ اب یہ صوفیاء کے غور و فکر کا وہ مقام آ جاتا ہے
کہ جو بندہ رب سے اتنا پیار کرے کہ رب کے ذکر میں مست رہے، رب کے ذکر میں گم رہے، فنا ہو جائے اپنے رب کی محبت میں، رب کے خیال میں، رب کے تصور میں، تو ایک وقت آتا ہے پھر تو یوں تو میں کچھ بھی نہیں۔ اس مقام پہ پہنچ کے صوفیاء کرام فرماتے ہیں، فرمایا مکھی ہے نا مکھی، اس سے بھی پیار کرو کہ مکھی کو بھی جب غور سے دیکھا جاتا ہے انسان اس کی طرف دھیان کرتا ہے، یارا نکے جے پر نے ایک سیکنڈ دے وچ ہزاراں واری ہل جاندے نے، تو فرمایا اس سے بھی تو رب کے کامل ہونے اور رب کے قدرتوں والا ہونے کی طرف اشارہ ملتا ہے نا، کہ بابا مکھی چھوٹا جہا پر ہاتھ لاؤ تو پر ختم ہو جاندہ اس دا، تتلی آپ دیکھتے ہیں ہاتھ لگاتے ہیں پر جھڑ جاتا ہے اس کا، مکھی کے پر کو آپ زور سے ہاتھ لگائیں تو اڑنے کے قابل نہیں رہتی۔ تو فرمایا مکھی سے بھی نفرت نہ کرو، کیوں؟ اس لیے کہ مکھی کو بھی جب آپ غور سے دیکھیں گے تو آپ کا دھیان اپنے رب کی طرف جائے گا۔ میرا رب کتنی قدرتوں والا ہے، اتنی چھوٹی جی مشینری اور اس میں رفتار اتنی رکھی ہے کہ وہ ایک سیکنڈ میں ہزاروں بار ہل جاتی ہے۔ کتنی رفتار ہے اس میں، بوں 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 کی آوازیں آتی ہیں، ہے نا؟ مکھی قریب سے آتی ہے، وہ عجیب ہی ایک ساؤنڈ ہوتا ہے اس کا، وہ ساؤنڈ ویسے نہیں کہ وہ منہ سے بول رہی ہے، اس کے جو پروں کی رفتار ہوتی ہے نا ہلنے کی، وہ آواز پیدا کرتے ہیں۔ تو صوفیاء کرام، اولو الالباب سے مراد کون لوگ ہوئے؟ اولو الالباب سے مراد صوفیاء کرام ہیں، وہ جو اپنے رب کی محبت میں گم رہتے ہیں، رب کے ذکر میں گم رہتے ہیں، رب کے خیال اور تصور میں گم رہتے ہیں، اور پھر وہ کائنات کی ہر شے سے اتنا پیار کرتے ہیں، اور اس وجہ سے پیار کرتے ہیں کہ بابا جس شے کو بھی دیکھا جائے اس شے میں مجھے رب کا جلوہ نظر آتا ہے۔ اس لیے صوفیاء کرام کی ایک جماعت وہ ہے جو کہتی ہے کہ کسی جانور کو بھی تکلیف نہ دو، ایذا نہ پہنچاؤ۔ بھائی کیوں؟ اس لیے کہ اس جانور کو بھی تو پیدا کرنے والا کوئی ہے نا، جب آپ اس جانور میں غور کریں گے تو آپ کو رب کی ذات تک معرفت ہو جائے گی، آپ کی رسائی رب کی ذات تک ہو جائے گی۔ فرمایا وہ جو ہے نا وہ اولو الالباب، عقل والے، وہ پھر زبان حال سے غور و فکر کرنے کے بعد کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب تو نے کوئی بھی چیز بے مقصد بے فائدہ نہیں بنائی، سبحانک تو پاک ہے، ہم کمزور ہیں، لاچار ہیں، ہم جو ہیں وہ بذات خود اس قابل نہیں کہ ہم نجات تک پہنچ جائیں، کامیاب ہو جائیں، سبحانک تو پاک ہے، فقنا عذاب النار، ہمیں جہنم کے دوزخ کے عذاب سے محفوظ فرما دے۔